وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس واپس پہنچ گئے تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجئے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے جائیں، ورنہ ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے اور باپ ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا۔ ہم لوگ اگرچہ ہر چند یقین دلائیں گے لیکن وہ کبھی ہماری بات کا باور نہیں کریں گے۔ اپنے جی میں یہ مشورہ طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی اور اس سے بھی زیادہ آپ سے نوازشات کی امید ہے، لیکن ایک معبدانہ التماس ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق اپنے باپ کے پاس جاگ لے جائیں، اور ہم لوگوں کو یقین کامل ہے آپ ضرور ہماری گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور ہم لوگوں کو تشکر و اطمینان و موقع دیں گے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ چور پکڑا جائے بموجب شرع کے وہ ہمارے قید میں 1 سال تک رہے گا، اور تم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں، بھلا بتاؤ یہ کیا درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے، آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب ہے کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اللہ تعالیٰ کے خوب جانتا ہے، اور جو تم بتاتے ہو مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے غصے میں ہو کر اپنے دل میں کہا، تم نے ایسی چوری کی ہے کہ اس کے بھائی کو باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کا خوب معلوم ہے۔ اس پر چوروں نے تن کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی سے بچپن میں پالا، جب بڑے ہوئے تو باپ نے چاہا کہ اپنے پاس رکھوں، اور پھوپھی کو محبت تھی اسی لیے انہوں نے چھپا کر ایک پٹکا ان کے کمر سے باندھ دیا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کو ڈھونڈنے لگے، آخر لوگوں میں چرچا ہوا، آخر وہ پٹکتا یوسف کے کمر سے نکلا۔ باب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین میں 1 برس تک ان کی پھوپھوں نے اس حلیے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائیوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا اور ستایا، یہاں تک کہ مجھے بعید الوطن کیا، پھر بھی یہ لوگ مجھے چوری کی تہمت دیتے ہیں، یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بالآخر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں، ان کی مفارقت میں بھی زیادہ پریشان ہو گئے، آپ ہمارے اور ہمارے بھائیوں سے رکھ لیجئے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے آپ کی خدمت بھی بخوبی کر سکیں۔ بولے یوسف، اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف کرنے والے ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے بے کسی گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ظالموں میں ہوں گے۔ اور اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اشارہ فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے مگر ہم پکڑیں گے اس کو جس نے چوری کی۔ ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے گا کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے حق تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ اس بندے نے میرے حکم کو مانا اور اس کو واحد جانا، اس کو بخشوں گا۔ حاصل کلام ہر چیز بھائیوں نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لے، لیکن وہ کسی طرح چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر، بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کہنے لگے عجب شامت ہم پر آئی ہے، آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ جب نامید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو، پھر بولا ان کا بڑا بھائی جس کا نام شمون تھا، اس نے کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ اس ملک سے روانگی کی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے، اور وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں نے بڑے بھائی سے رخصت کر دیا اور خود وہیں رہ گئے، اور اس امید پر کہ شاید مہربان ہو کر بنیامین کی خلاصی کر دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آئے کہ سب بھائیوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑو گے تو ہم اپنی زور و طاقت سے لے لیں گے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے اور ہر ایک ان میں سے بولا اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے، بس کیوں ہم اس معاملے میں نامردگی کریں۔ اس بھائی نے فخر سے، جس کا نام یہودا تھا، کہا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر ایک دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کی قوت سے خوب اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ایک جاسوس پوشیدہ طور پر ان کی خبر کو بھیجا اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کنعان کے باشندے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ایران تک پہنچی۔ اس نے کہا یہ کیا خبر ہے؟ تو مصریوں نے اس کا جواب میں ملک ایران سے کہا کنعانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا اور عند التحقیق وہ پیالہ اس کے شولیتوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں اس کا ایک بھائی بمو جب آئین و قانون مقید ہے، وہ کنعانی اس لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ایران نے کہا میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے مع تمام اپنے لشکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ایران سے کہا ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملہ شروع کر دیے اور ان کے بھائیوں نے